اور ایسا امام، خدا کی قسم عجیب امام ہے آپ کا. دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہر امام حاجت روا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. جن کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں ان کے صدقے وہ بولے. ہر امام حاجت روا ہے نا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ فہرست معصومین میں جو 14 کی فہرست ہے اس میں باب الحوائج یہ ہے. ہاں 14 معصومین کی فہرست میں یہ ہے، ورنہ تو شہزادی ام البنین باب الحوائج، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، حضرت مسلم باب الحوائج، عباس علمدار باب الحوائج ہے نا. مگر فہرست معصومین میں 14 کی جو فہرست ہے اس میں یہ باب الحوائج، اور ایک لقب باب المراد، مرادوں کا دروازہ، اور ایک لقب قاضی الحاجات، حاجات کا پورا کرنے والا. کیا حسین باب مراد نہیں ہے؟ حسین بھی باب مراد ہے، مگر خاصہ ان کا یہ ہے کہ یہ باب مراد ہے. قاضی الحاجات یہ ہیں. آخری جملے تقریر کے، پتہ ہے آپ کو اتنی غربت میں امام نے زندگی گزاری، اتنی غربت تھی کہ جب امام کو قید کر کے لائے گئے ہارون کے دربار میں تو ہارون نے ایک سوال کیا. بہت روئیں گے آپ، عجیب جملہ ہے. ہارون نے ایک سوال کیا، کہا ہم نے تو سنا تھا اس نے بڑا اسلحہ تیار کر رکھا ہے ہمارے خلاف، ہم نے تو سنا تھا بڑی فوج اس نے بنائی ہے اور گھر میں فلاں فلاں اسلحے جمع کر کے بیٹھا ہے، یہ تم اسے تنہا کیوں لے کر آ گئے؟ اسلحے وغیرہ کیوں نہیں ہے؟ تو خادم نے بڑھ کر کہا میں کیا بتاؤں، میں نے تو ان کے گھر میں بس ایک ٹوکری دیکھی جو بالائے طاق رکھی تھی، اور ایک تلوار لٹکی ہوئی دیکھی جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا کی ہے. کہ باقی سامان، کہ باقی تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، خالی گھر پڑا ہوا تھا، کچھ نہیں تھا ان کے گھر میں. اب آپ کو بتاؤں کہ گھر کیوں خالی ہو گیا تھا؟ لکھا یہ ہے کہ جب چاہنے والے دور دور سے امام کے لیے خراج لے کر آتے تھے اور امام کو پیش کرتے تھے تو سال میں 2 دن ایسے مقرر کر رکھے تھے امام کاظم نے کہ اپنے گھر کا سارا سامان اپنے دروازے پہ لا کے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے میرے شیعوں تمہیں جس چیز کی ضرورت مانگ لو، اپنے مولا سے مانگ لو. یہ وہ امام ہے جو اپنی ضرورت کی شے بھی تمہیں دے دیتا. پورا گھر خالی کر دیتے تھے اور کہتے تھے میرے شیعوں تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے آ کر لے جاؤ. ایسا امام کہ ہر سال میں یہ روایت پڑھتا ہوں آپ کے گریے کو بنانے کے لیے، اور بہت روئیں گے آپ. کہتے ہیں بڑی سازشیں تھی ہارون کی امام کو قتل کرنے کی، مگر وہ جو سازش آزماتا تھا وہ ناکام ہو جاتی تھی. اسے ایک ترکیب یہ سوجھی، اس نے کہا افریقہ کے جنگلیوں کو لایا جائے، ایسے جنگلی جو نہ اللہ کو جانتے ہو، نہ رسول کو جانتے ہو، نہ امام کو جانتے ہو، نہ جنہیں پینا آتا ہو نہ کھانا آتا ہو. لائے گئے وحشی افریقہ کے جنگلی جیسے ہی ہارون کے سامنے آئے کہا تمہارا رب کون؟ کہا ہم کسی رب کو نہیں جانتے. نبی کون؟ کوئی نبی وبی نہیں ہے. کتاب کیا؟ کیسی باتیں کر رہا ہے. پتہ چلا جیسے ہی ہارون نے یہ سنا دل ہی دل میں خوش ہونے لگا، کہنے لگا ایسے ہی تو لوگ چاہیے تھے جو نہ خدا کو جانتے، نبی کو جانتے، نہ کتاب کو جانتے. ایک بار ابن شاہد کو بلا کر کہا ان کو مشق کراؤ. مشق. کہا کیسی مشق؟ کہا انہیں شرابیں پلاؤ، جب یہ شراب میں مست ہو جائیں تو ان کے سامنے ایک لکڑی کا مجسمہ لا کر رکھ دو اور اس مجسمے پر سفید چادر ڈال دو. جب یہ مست ہو جائیں نشے میں انہیں مجسمے کے سامنے لاؤ اور کہو تلواریں چلائیں. بس یہ عادت ڈال دو انہیں. جنگلی تھے وحشی، انہیں یہ عادت ہو گئی. بڑے مہینوں تک انہیں یہ پریکٹس کروائی گئی اور مشق کروائی گئی کہ جیسے کوئی مشق ایسا سامنے تمہارے مجسمہ آئے اور اس پر سفید چادر ہو بس تمہیں تلواریں چلانی ہے. عادت ڈال دی گئی. جب خوب عادت ہو چکی انہیں ایک روز بہت شراب پلائی گئی اور ابن شاہق سے کہا گیا آج لکڑی کے مجسمے کو نہ رکھنا، آج زہرا کے بیٹے کو رکھنا. کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟
آج فاطمہ کے لخت جگر کو رکھنا، آج علی کے نور نظر کو رکھنا۔ ایک بار موسیٰ کاظم کو لایا گیا، تختے پر لٹایا گیا، سفید چادر کو اوڑھ دیا گیا، جب نشے میں مست ہونے لگے اپنی تلواریں اٹھا کر، ایک بار جیسے ہی امام کے نزدیک آئے، قیدی نے چادر کو ہٹا لیا۔ یہاں چادر ہٹنا تھی، ایک بار سب قدموں سے لپٹ گئے، رو رو کے کہنے لگے ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا۔ ہارون پریشان ہو گیا، وحشیوں کو بلا کر کہا تم نے تلوار کیوں نہ چلائی؟ کہا کسے مرواتا ہے؟ ارے جب ہم بھوکے ہوتے ہیں یہ ہمیں کھانا۔ ارے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اس کے ماتم میں بیٹھے ہو، مانگ لو روٹیاں، مانگ لو امام سے، مولا ان عزاداروں کو آپ کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ اے باب المراد، یہ جو جھولیاں لے کر آپ کے دربار میں آئے ہیں مولا انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ اے موسیٰ کاظم، ابھی یہ آپ کے جنازے کو کاندھا دیں گے۔ ارے آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا، آج شیعہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، یہی حق ہے آل محمد پہ رونے کا۔ آج تو روز شہادت ہے، آج تو مجھے بہت عجیب باتیں بتانی ہے۔ حوصلہ کر کے سنیے، آپ نے بہت رونا ہے ابھی۔ عزادارو، مقتل کے جملے یہ ہے کہ جب امام کو قید کر رہے تھے نا، اس وقت امام نبی کی قبر کے بالکل پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے۔ ظالم نے اتنا بھی انتظار نہ کیا رکوع ختم ہو جائے تو لے جاؤں۔ ارے امام رکوع میں تھے، اس نے کھینچنا شروع کیا، نبی کی قبر پر موسیٰ گر گئے۔ دو گھڑی بھی نہ چھوڑا کہ بیٹوں سے مل لے، بیٹیوں سے مل لے۔ عزادارو، امام کی ایک بیٹی ہے جو امام کو بہت چاہتی ہے، امام سے بڑی محبت کرتی ہے، جو زیارت کر چکے قم کی، ان کے دل ٹوٹنے والے۔ پتہ ہے اس بیٹی کا نام کیا تھا؟ معصومہ قم۔ بہت چاہتی تھی بابا کو، جب ظالم قید کر کے لے کر گئے اتنی مہلت نہ دی کہ بیٹیوں سے مل لے، بیٹوں سے مل لے۔ ارے امام تو چلے گئے، مگر جب معصومہ قم کو پتا چلا بابا کو قید کر کے لے گئے، بہن رو رو کے کہتی تھی بھیا میرے بابا کی خیر۔ شاباش، یہی حق ہے گریے کا۔ سن لو عزادارو، سن لو، عجیب جملہ میں نے مقتل میں پڑھا۔ یہ تو پتا ہے نا کہ یہ وہ امام ہے جس کی قید خانوں کو بدلتا رہا گیا اعظم، کبھی کسی قید خانے میں، کبھی کسی قید خانے میں، کبھی کسی قید خانے میں۔ عزادارو ذرا سوچو، جب مدینے میں خبر ملتی ہوگی کہ آج قیدی بصرے میں ہے، آج قیدی بغداد میں ہے، ذرا تصور کرو بیٹیوں کے کلیجوں پر کیا گزرتی ہو۔ میں نے عجیب مقتل میں جملہ سنا کہ فاطمہ معصومہ قم جب خبر ملتی کہ بابا فلاں مقام پر ہے، بابا فلاں مقام پر ہے، شام ہوتے ہی سرحد مدینہ پر آ کر بیٹھ جاتی، اور خبر ملتی یہ قافلہ بصرہ سے آ رہا ہے یا بغداد سے آ رہا ہے، رو کر بس اتنا کہتی اے بغداد والو میرے بابا کو دیکھ۔ کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ آخری جملے، اے بغداد والو کیا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ راوی کہتا ہے جب یہ خبر امام رضا کو پہنچتی، امام آتے سرحد مدینہ پر، بہن کو سہارا دیتے اور گھر لے آتے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے فاطمہ معصومہ قم، کتنی خوش نصیب ہے آپ، بابا کی خبر لینے جب سرحد مدینہ جاتی ہے۔ بھیا تو ہوتا ہے، ہائے فاطمہ صغرا سرحد مدینہ پار آنے والوں سے کہتی تھی میرے بابا کو دیکھا، میرے اکبر کو دیکھا۔ بس دو جملے، اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو،
قید خانے بدلتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے ایک دن کہا اے ہارون یہ عبادت ایسی کرتے ہیں کہ داروغہ زندان ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، کسی ایسے شقی کا انتظام کر کہ جس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہو۔ کہا تو ہی بتا ہے کیا کوئی ایسا؟ کہا ہاں ایک شخص ہے جسے ابن شاہق کہتے ہیں۔ ملعون ابن ملعون کہنے لگا سندھی بن شاہق ہے جو اپنے دور کا یزید ہے، کہا لے کر آؤ اسے ہمارے دربار میں۔ لایا گیا، اس نے آتے ہی اہل بیت پر سب کرنا شروع کیے، برے جملات پہننا شروع ہوئے۔ کہا ایسا ہی تو بندہ چاہیے تھا۔ ایک بار اس کا بازو تھام کر ہارون قید خانے میں لایا، بہت روئیں گے آپ۔ جیسے ہی اس نے قیدی کو دیکھا کہا یہ بھلا کیسا ستم ہے، تم نے انہیں ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے؟ ارے ستم تو ڈھاؤ۔ کہا کیا ستم ڈھانا چاہتا ہے؟ کہا زنجیریں لے کر آؤ، بیڑیاں لے کر آؤ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہتھ کڑیاں لے کر آؤ۔ ہتھ کڑیاں آئیں، بیڑیاں آئیں، امام کو پہنانے لگا۔ عزادارو مجھے معاف کرنا اگر زیارت کا جملہ نہ ہوتا میں نہیں پڑھتا۔ زیارت کا جملہ ہے السلام علی ذی الساق المرزوز، اس پر سلام جس کی پنڈلیاں ریزہ ریزہ ہو۔ میں سوچا کرتا تھا بھلا پنڈلیاں کیسے ریزہ ہوتی ہے؟ پتا ہے کیسے ہوئی؟ جب اس نے بیڑیوں کو باندھا، ایک بار ہتھوڑا لے کر بیڑیوں پہ مار۔ نہیں اس سے بڑا جملہ بتاؤ۔ ایک بار جب بیڑیاں باندھ چکا، ہارون جانے لگا اسے شاباشی دیتے ہوئے۔ کہا ہارون کہاں جا رہا ہے؟ ابھی ایک ستم اور کرنا ہے۔ کہا آپ کیا ستم ڈھائے گا؟ کہا ذرا تعزیانے تو لا کر دے۔ تعزیانے اٹھا کر امام پہ برسانے لگا۔ ہارون ہنس رہا تھا، امام رو رہے تھے۔ ایک بار ہارون جانے لگا، میں سیدوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ ایک بار کا ہارون ٹھہر، ایک ظلم اور کرنا ہے۔ کہا اب کیا ظلم کرے گا؟ اس نے ہاتھ اٹھایا، امام کے قریب آیا، اپنے دونوں ہاتھ امام میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے موسیٰ کاظم آپ کو تماچا مارا مگر بیٹوں نے تو نہ دیکھا، بیٹی نے نہ دیکھا۔ ہائے فاطمہ زہرا حسن دیکھ۔ نہیں اس سے بڑا جملہ پتا ہے کیا ہے؟ خولی کہتا ہے خولی جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے میں نے چاہا میں گراؤں، ارے گر نہ رہے تھے، میں نے تماچا حسین کے رخسار، ارے وہ تماچا مارتا رہا سکینہ دے۔ ٹھہرو آخری جملہ مجھے معاف کر دو۔ آخری جملہ زہر دے دیا امام کو۔ سن لو آخری جملہ ہے زہر دے دیا امام کو۔ جب زہر دے چکے نا عزادارو میری طرف دیکھو، آخری جملہ ہے جب زہر دے چکے نا، اللہ مجھے ہمت دے پڑھنے کی۔ سندھی بن شاہق امام کے پاس آیا، کہا تمہیں زہر دے دیا، ہم علماء کو بلا رہے ہیں، خبردار اپنی زبان نہ کھولنا۔ ایک ملون پہلو میں کھڑا تھا، کہا تجھے کیا یقین کہ یہ کسی کو دیکھ کر اپنی زبان کھول دے؟ کچھ ایسا انتظام کر کہ زبان کھول نہ سکے۔ اس نے سوچا کیا کرو؟ ہارون نے کہا ایک ترکیب سوجی ہے وہ کر لو مولا معاف کیجئے گا۔ ایک بار سیسے کو پگھلایا گیا، امام کا منہ کھول کر سیسا بن۔ آخری جملہ علماء آئے، امام بول نہیں سکتے، پورا کٹ چکا حصہ۔ ایک بار جیسے علماء آئے، ہاتھوں کو دیکھا، درد کے مارے مٹھی کھل گئے۔ ایک عالم نے کہا انہیں زہر دیا گیا ہے، اسے پیسے دے کر چپ کرا دیا، سب چلے گئے۔ آخری جملہ سندھی بن شاہق آیا کہ میں نے منع کیا تھا
بتانا نہیں. امام نے ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا, بتانا چاہتے تھے میں نے جان کر ہتھیلی نہیں کھولی, درد کے مارے کھل گئی. اس نے کہا ٹھہرو, اب میں کرتا کیا ہوں. ایک قالین کو منگوایا, امام کو لٹایا, قالین میں لپٹا, سینے پر کودنا شروع ہو گیا. ہائے حسین, شمر سینے پہ تھا, سکینہ دیکھ رہی تھی.